یہ جو مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے 12 مہینوں کی تعداد کو اس کائنات کے نظام میں شامل کیا اور اس وقت شامل کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ترتیب دیا۔ یوم خلق السماوات والارض منہا، تو 12 مہینوں کی تعداد بھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی جب اللہ نے زمین اور آسمان کو اس کائنات کے نظام میں شامل کیا، پیدا فرمایا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حرمت، عظمت اور احترام والا مہینہ قرار دیا، جس میں کا پہلا مہینہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا اگلا مہینہ حج والا مہینہ ہے، پھر تیسرا مہینہ محرم کا مہینہ ہے جہاں سے نئے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ 3 مہینے پے در پہ ایک ساتھ کنٹینیو آتے ہیں۔ ان حرمت والے، عظمت والے 4 مہینوں میں کا چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو رمضان اور اس سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا، عظمت والا مہینہ قرار دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں کا احترام باقی رکھتے ہوئے خصوصی طور پر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگلا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ حج کے مہینے کو، جو کہ خود ایک احترام والا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینوں کو 2 مہینوں سے اللہ نے گھیر دیا ہے۔ اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ان مہینوں کو حج کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے وہ معروف اور مشہور ہیں۔ حج ایک وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام پر، اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں اس میں سب سے آخر میں فرض فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، اور یہ بنیادی جو حکم ہے کلمے کے بعد نماز کا، یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں 5 وقتہ نماز کی پابندی، اس کا اہتمام نہ ہو تو آپ آہستہ آہستہ دین کو چھوڑنے لگتے ہیں، آپ دین سے دور ہونے لگتے ہیں، آپ ہدایت والی راہ سے ہٹ کر، بھٹک کر گمراہی والی راہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ میں جمعہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دین پر باقی رکھ سکتا ہوں، اپنے دین کو باقی رکھ سکتا ہوں، ہدایت کو حاصل کر سکتا ہوں، ایسا ممکن نہیں۔ ہمیں جمعہ کے علاوہ بھی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ نماز آپ کی زندگی میں تو دین باقی ہے، نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو دین باقی نہیں۔ ایک دوسری روایت پر اگر ہم غور کریں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کا پابند نہ ہو، مسجد میں آنے کا پابند نہ ہو، 5 وقتہ نماز اللہ کے سامنے آ کر اپنا سر نہ جھکا لیتا ہو، ایسے شخص کی ایمان کی کوئی گواہی نہیں دی۔
ایسا شخص بے ایمان ہو سکتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو 5 وقتہ نماز کا پابند نہ ہو، فرائض کا پابند نہ ہو، اللہ کے جو بنیادی ہم پر احکامات فرض ہیں ان کا جو پابند نہ ہو، ایسے شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دیں، ایسے شخص کے سچا ہونے کی گواہی دے دیں، ایسا ممکن نہیں۔ جو اللہ کے معاملات میں ہی سچا نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت میں ہی سچا نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے اللہ کی محبت اور عشق میں سجدہ نہیں کرنے آ سکتا، 5 وقتہ نماز میں 5 وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتا، اور شیطانوں کی صف میں شامل ہو جائے، جیسا کہ شیطان اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور ہم جان بوجھ کر، جبکہ ہمارے پاس کوئی سخت ترین کوئی عذر نہ ہو، شرعی کوئی عذر نہ ہو، اور ہم نماز کو چھوڑیں اور ہم پھر اپنے آپ کو ایماندار کہلائیں، ایسا ممکن نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو نماز میں آنے کا پابند ہو، صبح شام مسجد میں جانے کا عادی ہو، فاشہدوا لہ بالایمان، ایسے شخص کے ایمان کی گواہی دو، ایسے شخص کے مسلمان ہونے کی گواہی دو، ایسے شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص صبح شام نماز میں نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ایسا شخص ایماندار بھی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا، وہ وعدہ خلاف ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بات بات میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں نہ کھانی پڑے، آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ تو کلمے کے بعد جو بنیادی ترین حکم ہے وہ نماز کا حکم، اس کے بعد جو تیسرا حکم ہے وہ زکوٰۃ کا حکم، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، سال بھر میں ان کو چاہیے کہ 2.5% اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کا حق نکالیں۔ اس کے بعد جو چوتھا رکن ہے وہ ہے روزے کا، کہ جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو رمضان مبارک کے پورے 30 روزے، پورے مہینے روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اب ان 4 بنیادی رکن کے بعد میں جو سب سے بڑا رکن ہے وہ حج کا رکن ہے، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، ان استطعت الیہ سبیلا، کہ جب آپ حج کے سفر پر جا سکتے ہو، آپ کے پاس اتنا مال آ چکا ہو، جمع ہو چکا ہو کہ آپ حج پر جانے کے اخراجات کو اٹھا سکتے ہو، اور اس دوران جب آپ جا رہے ہو سفر میں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی آپ انتظام برابر کر کے جا رہے ہو، جب آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنے دن، جتنے دن آپ ان سے دور رہیں گے، ان کے خرچ کا اور ان کی تمام جو بھی کوئی ضروریات ہیں اس کا انتظام کر سکتے ہو، ساتھ ہی آپ آگے جانے والے جس سفر پر جا رہے ہیں اس کے اخراجات کو اٹھا سکتے ہو، تو اب آپ کے اوپر کیا ہے بھائی، حج فرض ہو چکا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کے باوجود حج نہیں کرتے، حج کی تیاری نہیں کرتے۔ ان کے سامنے وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھر موجود ہے، لیکن ان کے سامنے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک گھر اور لینا ہے۔ ان کے سامنے وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیٹے کی شادی کرنی ہے، کہ جب ہم ان سے فارغ ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گے، وہاں پر جا کر تمام ارکان کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے، اس وقت جائیں گے۔ تو آج حج پہ زیادہ تر لوگ آپ دیکھتے ہیں بوڑھے لوگ جاتے ہیں، کیوں؟ اصل تو عبادت جوانی کی ہے۔ جب اللہ نے حج فرض فرما دیا اور آپ کو اللہ نے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دونوں طرح سے طاقت عطا کر رکھی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اسی عمر میں، اسی زمانے کے اندر حج کریں۔ آپ کے سامنے جو آگے آنے والے چند سالوں میں خرچے ہیں، ایک نیا گھر لینے کا خرچہ ہے، ایک نئی دکان لینے کا خرچہ ہے، بچوں کی شادی کا خرچہ ہے، آپ یقین کریں، آپ سفر کر کر آئے، آپ حج کر کر آئے، جنہوں نے ان عمروں کے اندر، یعنی جو جوانی والی عمر ہے، حج کیے اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، اللہ انتظام کرے گا، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے خرچ کے بدلے میں اتنا زیادہ ان کو مال سے نوازا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کی کارگزاریاں ہم نے سنی ہیں۔
کہ ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ آگے مستقبل میں جا کے صحیح طور پر اپنے بچوں کی شادی کر سکے، ایک اچھے گھر کا انتظام کر سکے، لیکن چونکہ اس وقت ان کے پاس تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حج پہ جائیں گے، اور وہ حج کے لیے گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال عطا کیا، اتنی دولت سے نوازا کہ ان سے سنبھالی نہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود، بیاج، انٹریسٹ، ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مال کو خرچ کرتے ہیں تو مال کو گھٹاتے ہیں۔ وہ مال کے گھٹنے کے راستے اور جگہ ہیں جہاں پر ہم انٹریسٹ، بیاج پر لین دین کرتے ہیں، لیکن فرمایا ویربی الصدقات، جب آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ۔ کم از کم جب آپ 1 روپیہ، 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آپ بے لوث ہو کر، مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ 700 گنا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بے حساب عطا فرماتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو جن پر حج فرض ہو چکا ہے، جو حج اپنے اوپر فرض کر لیں، ان دنوں کے اندر بھی جس کے پاس اتنا مال آ جائے وہ حج کی تیاری میں لگ جائے اور حج کے لیے وہ چلا جائے۔ اس کو چاہیے کہ حج سے اب پیچھے نہ ہٹے، اس لیے کہ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج پر نہ جائے اور پھر مر جائے، انتقال کر جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ شاید وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے۔ اب حج ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، کن مہینوں میں کرنا ہے، حج کی کیا قسمیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔